الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قال النبي صلى الله عليه وسلم أحل من أمتي معاوية آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرا سلسلہ ہے قدیم عہد کرام سے، میرا سلسلہ ہے قدیم عہد کرام سے، میں ہوں شام سے، میرا کوئی کام نہیں میاں تیرے کام سے، میں ہوں شام سے، میں آفتاب سماویہ، میں علی کا بھائی معاویہ، میں آفتاب سماویہ، میں علی کا بھائی معاویہ، ہے تمام کفر سڑا ہوا میرے نام سے، میں ہوں شام سے۔ محترم سامعین، مکرم حاضرین، معزز مؤمنین، بالیقین بہترین جماعت مسلمین یا غیور نوجوان بھائیوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید میں سے 30واں پارہ سورۃ عبسہ کی آیت نمبر 13، 14 اور 15 تلاوت کی ہیں، اور ذخیرہ احادیث مبارکہ سے ایک ادنا سی احادیث مبارکہ کا سہارا لیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ طالب علم کو اس مختصر سے وقت کے اندر حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سب کو سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلامی مہینے کے لحاظ سے یہ مہینہ رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے، جس کی آج تقریباً 21 تاریخ ہے۔ اسی مہینے کی 22 تاریخ کو ایک رسم منائی جاتی ہے جسے ہمارے ہاں مسلمان کنڈوں کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، یہ کہاں سے شروع ہوئی، اس کو منانا کس طرح سے شروع کیا، اور اسی 22 رجب المرجب کے اندر امت کے ماموں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال آپ علیہ السلام کا سالہ ام المؤمنین حضرت حبیبہ کے بھائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ اس پر تھوڑی سی مختصر سی بات ہوگی کہ آج مسلمانوں کے ذہنوں کے اندر صحابہ اکرام کی آپس کی لڑائیاں جھگڑے
اختلافات کو اس طرح سے بتایا گیا کہ ان کو آپس میں لڑاتے ہوئے ان کا اپنے دل کا بغض مسلمانوں کے دلوں میں ڈال دیا گیا کہ صحابہ اکرام کی آپس میں بنتی نہیں تھی، وہ ایک دوسرے کے خلاف تھے، اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا، یعنی ان کی دوستیاں نہیں بتاتے، رشتہ داریاں نہیں بتاتے، پیار محبت نہیں بتاتے، اختلاف بتا کر ان کو آپس میں لڑا دیا جاتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ وہ خوش قسمت انسان ہے جس نے 22 سال کی عمر میں یا 23 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے، اور اسی 23 سال کی عمر کے اندر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام کے اندر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خادم تھے ان کے اندر وہ شامل ہو گئے۔ نوجوانی کے عرصے کے اندر، نوجوانی کی عمر کے اندر جس نے کلمہ پڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بن گئے، اسے امیر معاویہ کہا جاتا ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروا رہا تھا، وضو کروانے کے بعد جو کچھ پانی بچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر ہاتھ بھگویا اور میرے منہ پر یوں چھینٹے مارے اور مجھے کہنے لگے کہ اے معاویہ، جب تجھے حکومت ملے تو اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اس سے اس بات کی تصدیق تو ہو گئی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دور حکومت ملنا اس کی بشارت تھی کہ ان کی خلافت غلط نہیں ہوگی، حق اور سچ ہوگی۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بتایا، فرمایا کہ جب تمہیں حکومت ملے اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے دل نے گواہی دی تھی اس وقت تک امیر معاویہ کو موت نہیں آ سکتی جب تک یہ ملک کا حکمران نہ بن جائے۔ اس طرح کے امیر معاویہ جنہیں جوانی کے اندر ہی بشارت مل گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ اے معاویہ، آپ کا سر اور آپ کا چہرہ سرداروں جیسا ہے۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کے سردار ابو سفیان کے بیٹے تھے، اور ان کے بارے میں جو آج غلط غلط باتیں کہی جاتی ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دور خلافت کے اندر آئے تو انہوں نے کس طرح سے عظیم الشان کارنامے کر کے دکھائے جو رہتی دنیا تک یاد رکھے جائیں گے، جنہیں بھلایا نہیں جا سکتا۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب تھے۔ یہ آج ہم تک قرآن مجید پہنچا ہے، جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا کوئی حرف تو کیا زبر زیر پیش بھی غلط نہیں ہو سکتی، اس کو لکھنے والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اتنے عظیم الشان صحابی، اور آج ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امیر معاویہ حضور علیہ السلام پر اترنے والی وحی قرآن مجید نہیں لکھتے تھے، حضرت امیر معاویہ احادیث مبارکہ نہیں لکھتے تھے، بلکہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خط لکھا کرتے تھے۔ اسے کوئی سمجھانے والا سمجھائے کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خط بھی وہی ہوا کرتے تھے۔ آج ہم جس پر اعتبار نہ کریں، ہمیں جس کے بارے میں شک و شبہ ہو، ہم اسے دفتر کے اندر ایک دن رکھنے کے لیے تیار نہیں، اسے ملازمت پر رکھنے کے لیے تیار نہیں، اپنے پاس کام پر رکھنے کے لیے تیار نہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت امیر معاویہ پر اعتبار نہیں تھا، ان سے خط لکھوائے جا رہے ہیں۔ یعنی یہ بات کہتے ہیں نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہے، ان کے پاس دونوں ہی نہیں ہیں، نہ عقل ہے نہ نقل ہے، کہ حضرت امیر معاویہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خط لکھا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور خلافت کے اندر بادشاہوں کو خط لکھے ہیں، سرداروں کو خط لکھے ہیں، شہزادوں کو خط لکھے ہیں۔ جو حضرت امیر معاویہ لکھتے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اپنی اسٹیمپ لگاتے، مہر لگاتے، اور وہ ملکوں سے باہر شہزادوں تک وہ مہر جایا کرتی تھی، وہ خط جایا کرتے تھے۔ یعنی حضرت امیر معاویہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پرائیویٹ جسے کہا جاتا ہے وہ خط لکھنے والے کاتب تھے، اتنے قریبی ساتھی تھے کہ جن کے بارے میں ایک واقعہ بڑا مشہور ہے۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک شہزادہ آیا، غیر مسلم تھا، غسان کے ملک سے آیا تھا۔ اس نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، میں تورات اور انجیل کا جانتا ہوں، ہمارے راہبوں نے، ہمارے پادریوں نے ہمیں بتایا ہے کہ عرب کے اندر ایک نبی آخر الزمان ہے، تو میں ادھر سے گزر رہا تھا، آپ کی زیارت کے لیے میں یہاں چلا آیا۔ تو جاتے ہوئے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، اگر میں آپ کو تحفے دوں یا ہدیہ دوں آپ قبول فرمائیں گے؟ حضور نے فرمایا ضرور قبول کروں گا۔ وہ کہنے لگا کہ یہاں سے 6 میل دور میرا قافلہ ایک پڑاؤ کیا ہوا ہے، آپ کسی غلام کو میرے ساتھ بھیج دیں، میں اسے وہ تحفے تحائف دے دوں گا، وہ لے آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں سے جو مشہور ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں اس وقت اس محفل کے اندر موجود نہیں تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ اے معاویہ، اس شہزادے کے ساتھ جاؤ اور یہ جو آپ کو تحفے تحائف دے وہ جا کر لے آنا۔ اب ہم کسی کو کہیں بھیج دیں بھئی جا کر تحفے تحائف لے آئے، ہمیں تو نہیں پتا وہ سامنے والا شہزادہ بادشاہ کیا تحفے دینے والا ہے۔ اگر ہمیں اس پر اعتبار نہ ہو تو ہم خود جاتے ہیں یا اپنے کسی عزیز کو بھیجتے ہیں کہ بھائی وہ تحفے تحائف دے گا، قیمتی چیزیں دے گا، سنبھال کر لے کے آنا۔ اور حضور کو حضرت معاویہ پر اعتبار نہیں تھا، معاویہ کو پھر بھی شہزادے کے ساتھ بھیج دیا۔ کیسی باتیں کی جا رہی ہیں۔ حضور نے معاویہ کو اس شہزادے کے ساتھ بھیجا، مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہیں اور ایک طرح سے شہزادہ آیا۔ حضور نے حکم فرمایا کہ معاویہ شہزادے کے ساتھ جاؤ، جوتی دوسری طرف پڑی ہوئی ہے۔ معاویہ نے دوسری طرف جا کر جوتی نہیں پہنی، ننگے پاؤں مسجد نبوی سے باہر نکلے اور شہزادے کے ساتھ چل دیے۔ اس مکہ سے باہر نکلے، مدینہ سے تھوڑا آگے گئے، دوپہر کا وقت تھا، پتھروں کا جو علاقہ ہے، پھر وہاں پر تپتی ہوئی ریت، دوپہر کی گرمی، معاویہ کے پاؤں اس تپتی ہوئی ریت کے اندر جلنے لگے۔ حضرت معاویہ نے اس شہزادے کو کہا کہ آپ اپنا جوتا مجھے دے دیں، میں وہ پہن لیتا ہوں۔ وہ شہزادہ کہنے لگا کہ تم تو غلام ہو، تم تو نوکر ہو، تم تو کمی ہو، میں تمہیں اپنی جوتی کیسے دے دوں؟ معاویہ نے کہا اپنی سواری پر مجھے سوار کر لو۔ وہ کہنے لگا کمیوں کو، غلاموں کو میں اپنے ساتھ شاہی سواری پر کیسے سوار کر لوں؟ میں نہیں کر سکتا۔ معاویہ نے 6 میل کا سفر اس شہزادے کے ساتھ گھوڑے کی رفتار کے برابر چلتے ہوئے پیدل گیا۔ 6 میل کا سفر کر کے معاویہ واپس حضور کی خدمت میں آئے۔ حضور نے پوچھا کہ اے معاویہ کیسے گئے اور کیسے آئے؟ وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں پیدل اس کے ساتھ گیا تھا، میں نے اسے کہا اپنی جوتی دے دو، اس نے مجھے کہا تو غلام ہے، جوتی نہیں دے سکتا، تو کمی ہے، جوتی نہیں دے سکتا، تم تو یہاں کے غلام ہو، کمی ہو، تمہیں میں جوتی کیسے دے دوں؟ حضور نے کہا کہ اے معاویہ، آپ وہاں سے واپس آ جاتے، اس نے تجھے کمی کہا، تو نے برداشت کر لیا، اس نے غلام کہا، تو نے برداشت کر لیا، واپس کیوں نہ آ گئے؟ معاویہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، معاویہ کے آج پاؤں جلے ہیں، سارا جسم جل جاتا، معاویہ آپ کے حکم کا پورا کیا ہوگا کبھی واپس نہ آتا۔ وہ معاویہ جس نے 6 میل کا سفر دوپہر گرمی کے اندر ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے کیا اور اس شہزادے کی باتیں بھی قبول کی، وہ شہزادہ نہیں جانتا تھا جسے میں غلام کہہ رہا ہوں، نوکر کہہ رہا ہوں، کمی کہہ رہا ہوں، وہ عرب کے مشہور سردار ابو سفیان کا لڑکا حضرت معاویہ بن سفیان ہے۔ اگر واقعہ یہیں تک ہوتا، ہو سکتا تھا میں واقعہ چھوڑ دیتا، لیکن آگے سنیں کہ واقعہ پہنچا کہاں تک ہے۔
اس واقعہ جب حضرت معاویہ کی عمر 23-24 سال ہیں، اس کے تقریباً 36 سال کے بعد حضور کا زمانہ گزر گیا، ابو بکر کا زمانہ گزر گیا، عمر کا دور خلافت گزر گیا، عثمان کا بھی گزرا، علی کا زمانہ بھی گزرا، حسن و حسین کا زمانہ گزرا، حضرت امیر معاویہ کا دور خلافت آیا۔ ملک شام کے اس وقت حکمران بن چکے تھے، اور اس وقت حضرت امیر معاویہ کا قافلہ، امیر معاویہ کی فوجیں غسام کے علاقہ کے لیے روانہ ہوتی ہیں۔ 3 مہینوں کے بعد یہ وہاں سے قافلہ واپس آتا ہے، غسام کا علاقہ جس کے اندر اسلام پہنچا دیتے ہیں، وہاں سے ساری فوجیں واپس آتی ہیں، آ کر خوش آمدید کہتی ہیں کہ اے امیر المؤمنین، اے امیر معاویہ، ہم نے غسام کے اندر آقا کا اسلام پہنچا دیا ہے، آپ کا بھیجا ہوا یہ لشکر وہاں تک اللہ کا قرآن سنا کر آ رہا ہے، نبی کا فرمان پہنچا کر آ رہا ہے، ہم نے وہاں سے 6000 قیدی قید کر لائے ہیں، ان میں سب سے پہلے جو سب سے آگے ہے، ہر ایک کے ہاتھ رسیوں کے ساتھ بندھے ہیں، ہر ایک کے پاؤں رسیوں کے ساتھ بندھے ہیں، قطاروں کے اندر لگے 6000 کے قیدی امیر معاویہ کے دربار میں حاضر ہیں۔ امیر معاویہ نے دیکھا جو سب سے پہلے، جو سب سے آگے ہے، وہ غسام کا شہزادہ ہے، جس نے 36 سال پہلے امیر معاویہ کو پہننے کے لیے جوتی نہیں دی، امیر معاویہ کو تمی بھی کہا تھا، امیر معاویہ کو غلام بھی کہا تھا، امیر معاویہ کو نوکر بھی کہا تھا۔ آج امیر معاویہ کا دور خلافت ہے، وہ شہزادہ گرفتار ہو کر امیر معاویہ کی عدالت میں آتا ہے، امیر معاویہ نے اس شہزادے کو پہچانا، اپنی فوجوں کو حکم دیا اس کے ہاتھوں سے رسیاں کھول دی جائے، اس کے پاؤں سے رسیاں کھول دی جائے، اس کو میرے مہمان خانے کے اندر بھیج دیا جائے۔ 1 مہینہ پورا امیر معاویہ نے اس شہزادے کی مہمان نوازی بھی کی۔ 1 مہینے کے بعد امیر معاویہ نے اسے 10,000 درہم بھی دیے اور آزاد کر دیا۔ جب اس شہزادے کو امیر معاویہ نے آزاد کیا، اس کے ساتھ اس کے اعزاز کے اندر اس کے 6000 کا لشکر بھی امیر معاویہ نے آزاد کر دیا۔ وہ غسام کا شہزادہ جاتا ہوا پوچھتا ہے کہ یہ جو تمہارا سردار ہے، یہ جو امیر المؤمنین ہے، یہ کون ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ ایسا اس کا اخلاق ہے؟ حضرت امیر معاویہ کے فوجوں نے بتایا، ان کے ساتھیوں نے بتلایا کہ ہمارا جو امیر المؤمنین ہے یہ مکہ کا نوجوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، مکہ کے سردار ابو سفیان کا لڑکا ہے جس کا نام امیر معاویہ ہے، یہ وہی شخص ہے۔ اس شہزادے کے یاد آیا کہ 36 سال پہلے اسی امیر معاویہ کو میں اپنے ساتھ لے گیا تھا، 6 میل کا سفر اسے پیدل کروایا تھا، شاید اس نے مجھے پہچانا نہیں ہوگا، میں نے اسے کمی بھی کہا تھا، نوکر بھی کہا تھا، غلام بھی کہا تھا، شاید اس نے پہچانا نہیں۔ اس نے آ کر کہا کہ اے امیر المؤمنین، آپ نے مجھے اتنا اعزاز دیا، آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ امیر معاویہ نے کہا کہ اے غسام کے شہزادے، میں نے تجھے پہلی نظر میں پہچان لیا تھا، یہ سارا اعزاز و اکرام بھی پہچاننے کی وجہ سے کیا تھا کہ تو اس ملک کا شہزادہ ہے، جو تو نے میرے ساتھ برتاؤ کیا تھا وہ تمہارے ملک کا اخلاق ہو سکتا ہے، جو میں نے تیرے ساتھ کیا ہے یہ میرے نبی کا اخلاق تھا۔ کہ غلاموں کو بھی اس طرح سے عزت دیا کرتے ہیں، جو ہمارے پاس آ جائے ہم ان سے بدلے نہیں لیا کرتے، ہم ان کو اس طرح سے اعزاز و اکرام کے ساتھ نوازا کرتے ہیں۔ وہی شہزادہ غسام کا اپنے 6000 کے لشکر کے ساتھ آنکھیں جھکائے کھڑا ہے، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے کہ اے امیر المؤمنین، میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دیجئے اور کلمہ پڑھ کر مجھے مسلمان کر دیجئے۔ وہی غسام کا شہزادہ اپنے 6000 کے لشکر کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اسے امیر المؤمنین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے کہ جس نے اگر یہی واقعہ ہمارے ساتھ ہوا ہوتا کہ ہمارے ساتھ اس نے یہ والا معاملہ کیا تھا،
اتنے مجھے اس طرح سے ستایا تھا، اس طرح سے پیدل دڑوایا تھا، ہم اسے اپنی اگلے پچھلی سارے بدلے لینا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ آقا کا غلام تھا جو اس ظالم کو بھی، غیر مسلم کو بھی شہزادہ ہونے کی حیثیت سے اپنے آقا کا اخلاق سکھاتے ہوئے کہ یہ میرے آقا کا اخلاق ہے، یہ میرے آقا کا کردار ہے، یہ میرے آقا کا سبق ہے کہ اس طرح سے آئے ہوئے کے ساتھ مہمان نوازی کی جاتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اختلاف تھا، اس تھوڑے سے اختلاف کو لے کر ان کی لڑائیاں جو بتلائی جاتی ہیں، ان کا اختلاف کیا تھا؟ حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہی مطالبہ کیا تھا کہ امیر المؤمنین حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے یہاں تک خبر پہنچی ہے کہ آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلین کو معاف کر دیا ہے، آپ ان سے بدلہ لیجئے۔ یہ ان کا اختلاف تھا۔ ان کا یہ اختلاف نہیں تھا کہ میں آپ کو امیر المؤمنین نہیں مانتا، یا میں آپ کو خلیفہ وقت نہیں مانتا، یا میں آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتا۔ ان کا اختلاف یہ تھا کہ حضرت عثمان غنی کے قاتلوں سے بدلہ لیا جائے، اور آج ہم ان کی آپس میں لڑائیاں کراتے پھرتے ہیں۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محبت اور پیار دیکھیے۔ روم کا شہزادہ، اس کو پتہ چلا کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان میں اختلاف ہے۔ روم کے بادشاہ نے اپنا ایک خط بھیجا، اپنا قاصد بھیجا حضرت امیر معاویہ کے پاس کہ اے امیر معاویہ، اگر آپ کہیں تو میں اپنی فوجیں آپ کی طرف سے آپ کے ساتھ صلح کرتے ہوئے علی کی فوجوں پر میں اپنی فوجوں کو چڑھاؤ کر سکتا ہوں، میں آپ کے ساتھ صلح کر سکتا ہوں، میں آپ کی طرف سے اپنی فوجوں کو حضرت علی کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کا یہ خط آیا، امیر معاویہ نے وہ خط پڑھا اور واپس جواب دے رہے ہیں۔ اس کے الفاظ دیکھیے، جملے دیکھیے، سونے کے الفاظ سے لکھنے کے قابل ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے جو پہلی لائن لکھی، کہا کہ اے روم کے کتے، اگر قاصد کو قتل کرنا جائز ہوتا تو تیرا آیا ہوا قاصد جو یہ پیغام لے کر آیا ہے میں اس کے ٹکڑے کر دیتا کہ اے روم کے کتے، تو نے حضرت علی کے ساتھ اپنے دل میں یہ بغض رکھا ہے کہ میں علی کے خلاف تیرے ساتھ مل کر لڑائی کروں گا۔ علی میرا بھائی ہے، اگر تو نے یہ سوچ، اگر تو نے یہ اپنے ذہن و گمان سے نہ نکالا کہ علی کے خلاف ہو جاؤں گا تو میں اپنی فوجیں جو علی کی طرف سے سب سے پہلے تیرے حلق کے اندر تیر اترے گا وہ حضرت امیر معاویہ کا ہوگا۔ اگر یہ تو نے اپنے ناجائز مطالبات واپس نہ کیے تو میں اپنے بھائی حضرت علی سے صلح کر لوں گا، حضرت علی کے ساتھ مل کر میں تیرا مقابلہ کروں گا۔ علی کی فوج سے جو پہلا تیر نکلے گا وہ حضرت معاویہ بن سفیان کا ہوگا۔ اتنا بڑا مطالبہ کہ حضرت علی کے اس طرف سے اگر کوئی اپنے غلط قاصد بھی بھیجتا ہے تو امیر معاویہ اس کی طرح اپنا یہ رد عمل دے رہے ہیں۔ اور آگے آیا کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی خبر ملی، حضرت امیر معاویہ نے ان کے دکھ کے اندر اپنا کھانا پینا چھوڑ دیا۔ 3 دن تک حضرت امیر معاویہ نے اس دکھ کے اندر کہ حضرت علی کی وفات ہو گئی کچھ نہیں کھایا پیا۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جب حضرت علی کا وہ غلام حضرت ذرار رضی اللہ تعالی عنہ جس کا نام ہے وہ ملک شام پہنچا، حضرت معاویہ نے حضرت علی کے خادم کو اپنے پاس بلایا، اپنے پاس بلا کر اپنے دسترخوان پر بٹھایا، کہنے لگے کہ میرے بھائی حضرت علی کے غلام ہو، مجھے حضرت علی کی شان سنائی جائے۔ حضرت علی کا غلام کہتا ہے علی وہ ہے جو علم کا باب ہے، علی وہ ہے جو تقوی کا باب ہے، علی وہ ہے جو تہجد گزار ہے، علی وہ ہے جو آقا کا پہرے دار ہے۔ حضرت امیر معاویہ ان کو دیکھے تو صحیح، جہاں علی کا نام آتا کھڑا ہو جاتا، دار و قطار رونے لگتا اور کہتا نہیں، علی اس سے بھی اعلیٰ تھا،
علی اس سے بھی اچھا تھا، علی اس سے بھی زیادہ پاکیزہ تھا۔ یہ حضرت امیر معاویہ کی دیکھیے کہ اپنے بھائی کے ساتھ دنیا سے گزرنے کے بعد کھانا پینا بند ہو گیا کہ میرا بھائی دنیا سے چلا گیا ہے۔ آج ہم ان کی آپس کے اندر لڑائیاں کرواتے پھر رہے ہیں۔ 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے، اور اس دن کے اندر ان کی وفات کی خوشی کے اندر ایک طبقہ اسی خوشی کے اندر کہ حضرت امیر معاویہ دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ معاویہ جس نے کفر کو ایسا للکارا تھا کہ آج تک کفر ان کے نام سے کانپتا ہے، لرزتا ہے، کہ ان کی خوشی کے اندر انہوں نے کنڈوں کی ایک رسم کی تھی، جس کے اندر انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا، ایک واقعہ گھڑ کر مسلمانوں کو گمراہ کیا گیا کہ اس 22 رجب کو حضرت جعفر صادق کے نام پر اسے انہوں نے اس طرح منسوب کر دیا کہ حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی وفات ہے۔ 22 رجب کو نہ حضرت جعفر صادق کی وفات ہے نہ ان کی پیدائش ہے۔ ان کی پیدائش رمضان کو، یہ ایک روایت کے مطابق ربیع الاول کے اندر ہے، اور ان کی وفات شوال کے اندر بتلائی جاتی ہے۔ جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا اس 22 رجب کے اندر کوئی ذہن و گمان میں کوئی ایسا تعلق نہیں ہے، بس ایک من گھڑت روایت گھڑ کر مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہوئے دلوں میں بغض تھا کہ امیر معاویہ 22 رجب کو دنیا سے گیا ہے، ان کی وفات ہوئی ہے، اس خوشی کے اندر وہ کنڈے کرتے ہیں۔ واقعہ کیا بیان کرتے ہیں؟ کہتے تھے جعفر صادق رحمت اللہ علیہ، ان کا دور تھا، وہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، اور اس وقت ایک بادشاہ تھا اور ایک لکڑہارا تھا۔ لکڑہارا کیا کرتا تھا؟ جنگل میں جاتا، لکڑیاں کاٹتا، لکڑیاں کاٹنے کے بعد وہ آ کر شہر میں انہیں بیچتا، ادھر سے جو پیسے ملتے اس پر وہ اپنا گزر بسر کیا کرتا تھا۔ اسے کسی نے مشورہ دیا آپ شہر چلے جاؤ، وہاں جا کر کوئی کام کاج کرو۔ لکڑہارا شہر آ گیا، یا شہر سے دیہات کے اندر چلا گیا، اور اس کی جو بیوی تھی وہ جو وقت کا وزیر اعظم تھا اس کے گھر کے اندر ملازمت کرتی تھی، اور وہ حضرت جعفر صادق وہاں سے گزر رہے تھے، وزیر اعظم کے گھر کے سامنے تھے۔ جعفر صادق اپنے مریدوں کے ساتھ تھے، وہ وہیں ایک دم رک گئے اور اپنے مریدوں سے کہنے لگے کہ آج کیا تاریخ ہے؟ ان کے مریدوں نے بتایا کہ آج تو 22 رجب ہے۔ تو جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کہنے لگے آج 22 رجب ہے، جو میرے نام پر کنڈے پکا کر تقسیم کرے گا، خود کھلائے گا، محلے داروں کو کھلائے گا، پڑوسیوں کو کھلائے گا، رشتہ داروں کو کھلائے گا، تو قیامت کے دن میں اپنی ذمہ داری پر اللہ سے شفاعت کروں گا، اسے جنت میں داخل کرواؤں گا۔ جعفر صادق اپنا یہ ایک بتا رہے ہیں کہ جو میرے نام پر کنڈے کرے گا میں اسے اللہ سے بخشش کروا دوں گا۔ تو وہاں پر اسی لکڑہارے کی بیوی صفائی کر رہی تھی، اس نے سنا کہ جعفر صادق نے کنڈوں کی رسم کا کہا ہے کہ جو یہ رسم کرے گا اس کی میں شفاعت کروا دوں گا، اس کی دنیا بدل جائے گی، اللہ رب العالمین اس کے حالات اچھے کر دیں گے۔ اس کی بیوی نے گھر جا کر کنڈے پکائے اور اپنے ہمسایوں کو، بچوں کو کھلائے۔ لکڑیاں کاٹ رہا تھا، ایک جڑ کے اندر، درخت کے اندر اس نے کلہاڑی ماری، درخت وہاں سے کٹا، نیچے سے اسے ایک دم آواز آئی، وہاں سے ایک اس کو گھڑا مل گیا جس کے اندر سونا تھا، جواہرات تھے۔ وہ لکڑہارا گھر آ گیا، اس کی بیوی نے وہاں سے ملازمت چھوڑ دی، اب تو انہیں سونے جواہرات مل چکے تھے، کیونکہ انہوں نے 22 رجب کی یہ والی رسم کر لی تھی۔ انہیں اللہ رب العالمین نے ان کے دن بدل دیے، وہ گھر آئے، انہوں نے اسی وزیر اعظم کے گھر کے سامنے، بادشاہ کے گھر کے سامنے ایک بہت بڑا محل بنوایا، اور بادشاہ کی بیوی چھت پر چڑھی اور اس نے جا کر دیکھا کہ ہمارے گھر کے سامنے اتنا عظیم و شان محل کس کا بنا ہوا ہے۔ ان کی نوکرانیوں نے بتایا کہ جو آپ کے ہاں ملازمہ کام کرتی تھی نا، یہ انہی کا محل تیار ہو گیا ہے۔ عقل پر پردے کیسے بنے؟ آج ہمارے گھر کے ساتھ کوئی نئی دیوار بن جائے، ہمیں پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ ساتھ ایک گھر بن رہا ہے، اور اس وزیر اعظم کے گھر کے سامنے ایک محل تیار ہو گیا، انہیں پتہ ہی نہیں چلا، وہ بھنگ پی کر سو رہے تھے۔ جسے یہ ساری کہانی گھڑنے والے بھنگ پی کر سوتے ہیں، اس نے سمجھا کہ وہ وزیر اعظم کی بیوی، اس کے گھر والے بھنگ پی کر سو رہے تھے، انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کے گھر کے سامنے ایک محل تیار ہو گیا ہے۔
اس کا گھر بن چکا ہے۔ اس نے بتایا کہ اس کو کیسے بنا، انہوں نے بتایا کہ وہ انہوں نے جی 22 رجب کی یہ رسم کی تھی، کنڈے پکا کر تقسیم کیے تھے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان کے دل بدل دیے ہیں، دن بدل دیے ہیں۔ اس نے انکار کر دیا کہ نہیں یہ ایسا ویسا کوئی رسم نہیں ہوتی، یہ جھوٹی رسم ہے۔ اس وزیر اعظم کی بیوی نے اس رسم سے انکار دیا، اللہ رب العالمین نے ان پر اپنی پکڑ کر دی۔ ان کی پکڑ ایسی کی کہ ایک ان کا ملازم تھا جو ان سے جلتا تھا، اس وزیر اعظم کا بیٹا، بادشاہ کا بیٹا باہر کام سے شہر کے اندر گیا ہوا تھا سیر و تفریح کے لیے، شکار کے لیے، اور ان کا ایک غلام جلتا تھا۔ کسی نے اس پر بہتان لگا دیا کہ یہ آپ کے بارے میں، آپ کے بچوں کے بارے میں غلط الفاظ کہتا ہے، غلط باتیں کہتا ہے۔ جب وہ بادشاہ کے پاس ایک تربوز لے کر آیا کپڑے کے اندر کہ میں آپ کے لیے یہ تحفہ لے کر آیا ہوں، جب بادشاہ نے اسے کھولا تو اس کے اندر اس بادشاہ کے بیٹے کا سر قتل کیا ہوا تھا۔ اس پر بہتان لگایا گیا کہ اس نے آپ کے بچے کو قتل کر دیا ہے۔ تو اس بادشاہ نے اپنے اس وزیر کو جس نے اسے انکار کیا تھا، اس کی بیوی نے انکار کیا تھا، اس کو جیل کے اندر بند کروا دیا، اور میاں بیوی دونوں جیل کے اندر بند ہیں، قید کے اندر ہیں، سوچ رہے ہیں کہ ہم سے ایسا کیا گناہ ہوا ہے کہ اللہ نے ہم پر پکڑ کر دی ہے۔ بیوی نے کہا کہ شاید ہم نے کہیں جھوٹ بولا ہوگا۔ بیوی نے کہا نہیں جھوٹ تو ہر انسان بولتا ہے، جھوٹ کے اوپر تو اتنی بڑی پکڑ نہیں آتی۔ اس نے کہا ہو سکتا ہے ہم نے کسی سے رشوت لی ہوگی، کسی کو رشوت دی ہوگی۔ کہا نہیں اس پر بھی اتنی بڑی کوئی پکڑ نہیں آتی۔ ہم نے نمازیں چھوڑی ہوں گی، نہیں اس پر بھی کوئی پکڑ نہیں آتی۔ اچانک اس کی بیوی کے ذہن میں آیا کہ ہم نے کنڈوں کی رسم سے انکار کیا تھا، شاید اسی پر ہم پہ پکڑ آئی ہے۔ بیوی نے اور خامد نے دونوں نے اسے توبہ کی کہ ہم آج ہی جا کر 22 رجب کی، اور آج کے بعد ہر سال 22 رجب کی ہم کنڈوں کی یہ رسم کیا کریں گے۔ انہوں نے توبہ کر لی۔ جب وہ دوبارہ اسی وزیر اعظم کے پاس پیش ہوئے تو انہوں نے اپنا مطالبہ پیش کیا کہ ان کے پاس وہ تربوز تھا، وہ دوبارہ تربوز کے اندر بدل گیا، جو اس کا بیڑا شکار پر گیا ہوا تھا وہ بھی واپس آ گیا۔ کیوں جی انہوں نے اس 22 رجب کی جو انکار کیا تھا اس سے انہوں نے توبہ کر لی ہے۔ ان سے کوئی پوچھے کہ عقل کے اندھے حضرت جعفر صادق کے دور کے اندر بادشاہت نہیں، اس وقت تو خلافت چلا کرتی تھی۔ خلافت اور چیز ہے، بادشاہت اور چیز ہے۔ ہمارے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایک من گھڑت کہانی گھڑ کر مسلمانوں کو گمراہ کر دیا گیا۔ اصل وجہ تھی کہ حضرت امیر معاویہ کا بغض دل کے اندر تھا کہ امیر معاویہ کی شہادت کے اندر، ان کی وفات کی خوشی کے اندر اتنا بڑا جھوٹ ایک دوسرے کو سنتے سناتے کر دیا گیا۔ اسی لیے کل 22 رجب کا دن ہے، ایک ایسا فرقہ ہے، طبقہ ہے جس کے اندر وہ 22 رجب کی رسم کرتے ہیں، گھروں کے اندر 10 بیویوں کی کہانی پڑھواتے ہیں، یا اور 22 رجب کو یا 27 رجب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے روزہ رکھتے ہیں۔ اس کی شرعی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کو منانا نہیں چاہیے۔ 22 رجب اس کے اندر 2 باتیں ہیں، مسئلہ سمجھنے کا ہے۔ اگر آپ اس کو ثواب سمجھ کر کرتے ہیں بدعت ہے، رسم سمجھ کر کرتے ہیں پھر بھی گناہ ہے۔ اگر آپ اس کو ثواب سمجھ کر کریں گے گناہ زیادہ ملے گا، اب آپ اس کو ویسے ہی کریں گے بدعت سمجھ کر کریں گے گناہ پھر بھی ملے گا۔ ہمیں رسم سے بھی بچنا ہے، بدعت سے بھی بچنا ہے۔ ہم نے یہ کنڈوں کی رسم کرنی بھی نہیں ہے، دوسروں کو کرنے دینی بھی نہیں ہے، کھانی بھی نہیں ہے، دوسروں کو کھانے دینی بھی نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں آقا علیہ السلام کے صحابہ کے ساتھ پکا سچا عشق عطا فرمائے، آقا علیہ السلام کے صحابہ کا احترام ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے، ان کی آپس کی رشتہ داریاں دوستیاں اللہ رب العالمین ہمارے مسلمانوں کے دلوں کے اندر اجاگر کرے۔ جو کچھ طالب علم نے کہا اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جن ساتھیوں نے سنتے پڑھنی ہے سنتے پڑھنی